اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ام تريدون ان تسألوا رسولكم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص تبدیل کرے گا کفر کو ایمان کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت لوگ تمنا کرتے ہیں، چاہتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ تم کو تمہارے مومن ہونے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں. حسدا من عند انفسہم، اپنے نفسوں میں حسد کرتے ہوئے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ہے ان کے لیے حق. فاعفو، پس معاف کر دو، واصفحوا، اور درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا امر لے آئیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. یہود نے متعلق گفتگو چلنی پئی، اور اللہ تعالیٰ مسلمانہ منع فرمائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ نہ آکھو یا ان الفاظ خطاب نہ کرو جنہ الفاظ کفار یا یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کریں، چاہے ان لفظاں معنی اچھا بھی ہوئے. تمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت، عظمت اور احترام اتنا کہ ہر لفظ حضور واسطے نہیں بولا جا سکنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ان لفظ بولنے نہیں اجازت ہے جنہاں نہیں اللہ تعالیٰ اجازت دیتی. لہذا انہاں رائنا نہ آکھو، اس نے بدلے انظر نہ آکھو، اور وسمعوا آ کے فرمایا کہ اتنی توجہ نہ انہوں نے گفتگو سنو کہ تسان دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئے. پہلی دفعہ ہی انہوں نے گل اتنی توجہ اور ہوشیار بہ کے سنو. درمیان ایک دو گلاں آیات نے نسخ اور نویں آیات نے نزول متعلق ہے. اج نے ایک آیت بھی مسلمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود نے مشابہت تو بچنے نہ حکم دینے پہ فرمایا کہ تسی مسلمان کیا ای چاہنے ہو کہ تسی انہاں ہن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سوالات کرو جی کون بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام تے سوالات کیتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک عجیب گل ہے کہ اللہ تعالیٰ بےہودہ یا عباس یا جنہ سوالہ نہ کوئی مقصد نہیں، اے جے سوال کرنے نے بھی نبی تو اجازت نہیں دینے. نہیں با اللہ نے نبی بیٹھے نہیں نہ کتا اگلے پچھلے سارے جو علوم ہیں تو اللہ تعالیٰ جتنا علم نبیاں دیتا ہوا کہیں بھی نہیں دیتا ہوا، تو جیڑا بیٹھا تو ماں ہی دسو جی، ماں ہی دسو جی، ماں ہی دسو. اللہ فرمایا یہ بھی اجازت نہیں کہ جو کوئی تو سنے دلے چاہے تو سی میرے نبی کو پوچھنے رہو. پوچھنا بھی وہ ہے جس سوال نہ تو سنی شریعت اور تو سنے دین نہ کوئی تعلق ہے، اور وہ بھی اس حد تک جس حد تک ضرورت ہو. یہ بھی نہیں دین نہ مسئلہ بندہ مولیاں تک ہے نا استادی کھڑو وجے ایک ماں مسئلہ تو دسی وجے، یعنی سڑکہ تو مل گیا جتوں مل گیا. حالانکہ مسئلہ اگر کوئی حقیقی مسئلہ ہوئے تو عالم کوڑ وجنا چاہیے بھائی میڈا ہی مسئلہ جی یا ہی شریعت نہ مسئلہ ماں دسو. استاد جی ذرا کھڑو وجے مسئلہ دسی وجے جب پینا استاد تو نوکر ہیں جتوں تو یاد آ گیا اتنے جناب ملک صاحب مسئلہ پوچھنے پہ. تو کوئی مسئلے نے بھی طریقہ ہونا نا. دکاندار ہے کوئی سودا گھرنے واسطے بندہ دکانہ تے وہنا یا اساں ہتو یا نہ پہ نماز پڑھ کے وہنا پہ ذرا 2 کلو چینی اتنی مسیتی ماں نہ پائی وائیں
وہ اسی گھنڈیاں دورہ لگا میں تھوڑا کوئی نوکر تھوڑا استاد جتوں لب گئے ہی دسی وجے جی ہی دسی وجے جی تو استاد اگو دس رانے تارے ماں پتہ تو ہے پر میں آ چلو پوچھ گیا اگو تو استاداں بھی رجا دینے پر علم سڑ کو بہوں ہیں ان ایسا تو سکو پوچھا تو اللہ صحابہ اکرام اس گل تو بھی روک دیتا کہ ہر سوال بھی میرے نبی کو نہیں پوچھنا. اللہ اکبر, کتنا ادب اور احترام نی تعلیم دیتے گئے. اور موسیٰ علیہ السلام کو یہود اتنے سوالات کیتے ان کو نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنگ کر دیتے. اور تسی کئی سوال پیچھے سن چکے ہو اسی سے پارے اذ قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لک, اسی تونے تے ایمان نہ آنے نے یہاں تک کہ اسی اپنے اللہ اکھیا نہ تو اساں وکھا دے. کتاب کتھوں آندی نہیں بات اتھے گئے اللہ تعالیٰ آکھنے پہنی کتاب مہنڈی پہنے جی آواز تو آنی پئی پر اساں کے پتہ ہے آواز کہنڈی آواز آڑا سڑے سامنے آمنا چاہیے نا جی. بات گائیں نہ جڑا حشر کیتا نے وہ بھی تو سن چکا کہ کیڑی گاؤں ہوئے جی کہ رنگ ہوئے جی کہ جی ہوئے جی واتو کیکن ہوئے جی اس نے عمر کتنی ہوئے جی تو ہیں ان سارے سوالات ہیں. اور اس تو علاوہ بھی بے شمار آج نہیں تورات بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودیہ نے سوالات لکھے ہوئے ہیں اور اتنا انہاں تنگ کیتا نے کہ جکن آدمی کہیں اپنے برابر آڑے بھی اس کو اتنے سوالات نہیں کرے نا. تو اللہ صحابہ فرمانے پہن کہ وہ کام نہیں کرنا جڑا یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ کیتا ہو. اس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ ہی تعلیم دیتی. فرمایا جڑی گل میں کراں اساں چپ کر کے سن گنو, اگر ضرورت ہے تو ضرور پوچھو لیکن خواہ مخواہ نے سوالات نہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتھوں تک بھی فرمایا میری امت سب تو برا بندہ ہوئے کہ جس نے سوال نہیں وجہ تو کوئی شے حرام ہو گئے. پہلے حرام نہیں ہے اس پوچھا مڑ کے اور میں جواب دیتا یا اللہ جواب دیتا اور وہ شے مخلوق واسطے حرام ہو گئی تو یہ سب تو برا آدمی. سب تو اچھا آدمی ہوئے جس نے کئی گلہ نہیں وجہ تو امت سہولت لبے. جی کو حضرت عائشہ نہ ہار گمیا اور ہار لبنے میں دیر لگ گئی. اس دیر تے صحابہ بھی پریشان, حضور بھی پریشان. حضرت صدیق اکبر آن کے حضرت عائشہ کاوڑی ہونے پہن کہ تو نہیں وجہ تو سارا نہیں نماز ضائع ہونی پئی. لیکن اس پریشانی وچوں اللہ امت واسطے خیر کر دیتی اور اللہ وہی بھیج دیتی کہ آج تو بعد اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ گنو. حضرت سعد ابن عبادہ آن کے حضرت ابو بکر صدیق کا منہ رکھ دیتی اور انہوں نے آکھے ابو بکر یہ پہلا موقع نہیں, اگے بھی کئی باری توڑے گھرے نہیں وجہ تو پوری امت سہولت مل چکی. آج یعنی حضرت عائشہ نے آج غلطی یا انہوں نے لاپرواہی یا انہوں نے بے علمی انہوں پتہ ہی نہیں ہے میرا ہار کتھے تو عید یوں کوئی تھوڑی دیر واسطے ہویا. اللہ اس گلہ پیچھے قیامت تک نہیں امت ای آسانی دے دیتی کہ تسی اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ گنو. تو ای پانی اس واسطے تو نہیں حکم ہے جس نہ ہار وجہ پوے او تیمم کر گنے, بلکہ قیامت تک نے مریض, قیامت تک نے مسافر, قیامت تک نے حاجت مند اور ضرورت مندہ اللہ ہی رعایت دے دیتی کہ اگر تساں پانی استعمال نہ کر سکو تو تیمم کر گنو. تو قیامت تک تیمم کرنے آڑا حضرت عائشہ صدیقہ نے زیر احسان ہے کہ انہوں نے برکت نال اللہ تعالیٰ امت ہی حکم دیتا. تو اگر کہیں نہیں وجہ تو امت سہولت مل گئی تو وہ بندہ مبارکباد نے مستحق ہے اور وہ بہت صاحب فضیلت ہے. اور اگر کہیں نے سوال نہیں وجہ تو امت مصیبت پھنس گئی تو وہ بندہ بہت برا. اس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے پہننا کہ حج تو سطح فرض ہے, حج کیتا کرو, حج ہنجے حج ہنجے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ افی کل عامن, ہر سال حج فرض ہے. آپ خاموش ہو ایک واری و دوئی واری تری واری. تو آپ تری واری فرمایا لا, ہر سال حج فرض نہیں. بات اس صحابیاں آپ فرمائیے گل کہ اگر میں نام آکھ دیویاں کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو حج فرض ہو ونیا ہر سال تے وقت تسی طاقت نہ رکھو ہر سال حج کرنے نہیں کور کر سکنا ہر سال. جی کو نماز ہر بندے تے فرض ہے انہیں ہوں حج اگر زندگی ساری زندگی فرض رویا تو جناب ہر سال حج کرنا پویا تو مصیبت جمت پھنس ونیا کہ نہ پھنس. اور پیشگی سبحان اللہ لگنی اس گلہ تھی. اللہ اپنے امت یہ سمجھانے پہن کہ جس بندے نے سامنے بیٹھے ہو
تے سوالات کرنے پہ ہو اتھے نام تے لا ای فرض تے واجب حلال تے حرام کرے نہیں. اگر حضور نام آکھ دیون تو ای فرض ہے، اگر آپ لا آکھ دیون تو ای شے حرام ہوئے نہیں اور منع ہوئے نہیں. تو آپ فرمایا اگر میں آکھ دیویاں کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو نبی نہ آکھے وے وقت اللہ ضرور قبول کرے نے تو ساری امت مصیبت پھنس ونجا. اس موقع تے آپ ہی ارشاد فرمایا کہ جس نے سوال نہیں وجہ تو میری امت مصیبت پھنس گئی وہ بہت برا آدمی. تو سوال ہر سوال نبی کو پوچھنے کی اجازت نہیں. اس تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے اللہ حضرات صحابہ اکرام تو راضی ہوئے کہ انہاں تو زیادہ سمجھدار آدمی کوئی نہیں جنہ پورے قرآن جنہوں نے 12 یا 14 سوالات جڑے صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیتے اور وہ اللہ قرآن نقل کیتے. یسألونک عن الأحلة یسألونک عن الخمر والمیسر یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. ان 12 یا 14 سوالن جڑے پورے قرآن صحابہ اکرام نے مذکورن نہیں تو صحابہ ابرنی نے کہ کدیں اے جا سوال نہ کر بواں جڑا سوال اللہ اور رسول نے منشا نے مطابق نہ ہوئے اور اسی کہیں مصیبت اور تکلیف نہ پھنس ونجا یا سڑی وجہ تو امت نہ پھنس ونجا. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے انہاں کہا یا رسول اللہ ایک آدمی کہیں غیر مرد اپنی بیوی نال ویکھنا کہ وہ میری کوئی آدمی اور وہ ویکھنا کہ میری بیوی نہ کوئی غیر محرم میرے گھر کوئی بندہ وڑا پیا مرد وڑا پیا. تو صحابی آکھنے لگے یا رسول اللہ اگر لوگاں خبر کرنے تو تمی بے غیرتی تو اگر چپ رہنے تو تمی بے غیرتی یعنی اگر اس گلاں کائی دیواں تو تمی اس بیوی نہ کھکڑ رواں اور اگر 4 گواہ گن کے آواں کہ آؤ بھائی ادھے آؤ 4 گواہ پورے کراں میری بیوی گناہ وچ مبتلا وے تو ان 4 گواہ کور آنے اور کور اپنی بیوی نہ گناہ لوگاں تکائے تو ای تکائے تمی مرنا چھپائے تمی. آپ ای سوال اچھا نہیں لگا. اس سوال نہ اپنی طبیعت تقدر ہویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقدر نہیں وجہ تو حدیث چانا کے بعد اسی صحابی نال یہ واقعہ پیش آ جڑی گل اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھی اور آپ تکلیف ہوئی یہ عمل اس نے گھر پیش آیا اور واتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت چاہ کے کہ یا رسول اللہ میں نہ تو واقعہ پیش آ گیا میں ہن کے کرا میں نے کوئی تو گواہ نہیں. اس کے بعد اللہ ایک اور سبحان اللہ حضرات صحابہ اکرام نہ بھی بڑا اعزاز اور اکرام نہ معاملہ کیتا. او جڑا حضور تقدر پیش آیا اس سوال تے او تے ای بندہ اس مبتلا ہو گیا لیکن اس نے مبتلا ہونے تے بھی چونکہ صحابی آیا تو اللہ اس تے کے انعام دیتا کہ اللہ تعالیٰ آیت لعان سورت نور نازل کر دیتی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی نال کہیں مرد ویکھنا تو اور 4 گواہ بھی اس کو نہیں تو وہ آدمی ان 4 گواہ بھی اس کو کوئی نہیں اور اگر الزام لینا بیوی تے تو بچے نہ نسب خراب ہونا تو ہن ان کے کرے سن زندگی بھی اکٹھی نہیں لگا سکنے غیرت مند آدمی تو اے جی بیوی نہیں رکھ سکنا اور اگر نہیں رکھنا تو بچہ کہنڈا ہو سی جڑا کل پیدا ہو سی. تو اللہ تعالیٰ ایک 3 راستہ لعان والا نازل کر دیتا کہ میاں بیوی 4 واری ایک ہی دنیا تے لعنت کرن اور قسم کھاون کہ میں سچا ای جھوٹھی او قسم کھائے کہ میں سچی ہاں ای جھوٹا اور 5ویں واری لعنت کر کے آپس سے لعان کر کے میاں بیوی جدا ہو ویسن اور ای جڑا ہن بچہ ہو سی ای بچہ اس خاوند نے بچہ شمار نہ ہو سی ای اس عورت نہ بچہ اور ای اس نے حوالے تو ای ایک اللہ تعالیٰ لعان نی شکل ہے ایک الگ صورت پیدا کر دیتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے سوالات جڑے سوالات آپ تکلیف پہنچاون یا آپ مناسب نہ ہون اے جے سوال نبی کو کرنے کی اجازت نہیں. اس تو صحابہ بہت با ادب رانے ہے ای دعائیں منگنے رانے ہے کہ کوئی بدو آ رہے دیہاتی آ رون دیہاتیاں ایڈی رکاوٹ شکاوٹ کوئی نہیں اور اللہ تے رسول بھی انہوں نے جڑا رویہ جہالت نہیں وجہ تو انہاں معاف کیتے ہوئے تو بدوؤں نے سوالات امن انہاں بڑے سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے کیتے ہیں لیکن صحابہ اکرام جڑے شہری صحابہ ہے انہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے اے جے سوالات نہیں کر.
اس تو حضرت برا بن عازب فرمانے کئی واری کوئی گل میں پوچھنا چاہنے ہوں تو سال سال گزر وینا ہے، میں ڈرے نہیں وجہ تو حضور کو سوال ہی نہیں ہو کر، پورا سال گزر وینا ہے اور سوال کرنے کی ہمت نہیں ہونی۔ تو یہ بھی بھائی اسلام نی تعلیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ادب ہے۔ تو پہلی آیت وچ اللہ تعالیٰ اساں ذکر فرمایا ام تریدون ان تسلوا رسولکم، کیا تسی یہ چاہنے ہو کہ میرے رسول کو اے جے سوال کرو کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح پہلے سوال کیتے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جڑا آدمی ایمان نے بدلے کفر خرید گئی سی تو فقط ضل سواء السبیل، یہ بہت دور گمراہی وچ پہ گیا۔ باقی فرمایا ان جڑے اہل کتاب ان تساں آکھنے من کی نبی کو ہی پوچھو، ہی سوال کرو اور ہی سوال کرو، ان سوال پوچھنے واسطے تساں نہیں منجنے، ان تساں نویں نویں سوال اس تو دینے کہ تسی اللہ تے رسول کو کوئی غلط گل پوچھو اور اس کی وجہ تو تسی ایمان تو محروم ہو ونجو، تا کافر تا تمنا ہی یہ کرنے کہ کئی طریقے نال اسی مسلمانہ حضور نے غلامی چو کٹ کے وت کفر والے پلے گھر ونجا، تو انہاں روش ہوشیار رہو اور انہاں نے آکھنے تے ایسے سوالات نہ کرو۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب چو بہت سارے لوگ ای چاہنے کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ ان تساں ایمان تو بعد دوبارہ کفر نی طرف لوٹا دیون، اور اس چاہنے انہاں کے فائدہ اللہ فرمانے پہن حسدم من عند انفسہم، سوائے نہ تسا تو حسد نے اور کوئی تکلیف نہیں، ان حسد نے مریضن، ان نہیں چاہنے کہ لوگ جنت ونجن اور حضور نے پیروکار بنن اور دنیا تے اسلام اور ایمان پھیلے، اس حسد مبتلا ہو کے ان تساں اس تو ہٹاونا چاہنے اور دور کرنا چاہنے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ انہاں تے حق واضح ہو چکا، انہاں پتہ۔ اگلے ٹکڑے ذرا توجہ کرے، اللہ بڑی عجیب گل فرمائی، یہود نے ان برائیاں ذکر کرنے تو بعد لا محالہ بندے غصہ آنا کہ یار ان بڑے شیطان ہیں، بڑے بدماش ہیں اور ان بڑے نقصان پہنچاونے والے ہیں اور فلانے ڈھمکانے، بندے نہ دل کرنا کہ میں انہاں کو انتقام گنا، انہاں نہ چھڑنا حسد، انہاں ساں دوبارہ کفر کھڑنا چاہنے، انہاں ساں غلط گلیں پہ سکھانے، اپنے علم نہ روپ پاک۔ لیکن اللہ تعالیٰ نال ہی فرما دیتا کہ ان یہودنیاں برائیاں تے میں تو ساں دسے نہ پیا، لیکن تو ساں ایک خیال کرنا فافو وصفحو، وقت بھی معاف کرنا اور درگزر کرنا، تو ساں انتقام نی طرف نہیں دوڑنا، تو ساں انہاں بدماشیاں ویکھ کے اگو انہاں وہ رویہ نہیں رکھنا جڑا انہاں رویہ تو ساں نہ رکھا، بلکہ تو ساں وقت حضور نہ امتی بن کے تکاونا، فافو وصفحو، تسی انہاں معاف کرنے رہو اور انہاں تو درگزر کرنے رہو، حتیٰ یاتی اللہ بامری، حتیٰ کہ اللہ اپنا فیصلہ خود گھناوان، میں انہاں نہ کے کرنا وہ میں کرے سا، تسی نہ کو کوئی انتقام نہ گھن۔ بات اللہ مدینے چو بھی جلا وطن کیتے، حضرت عمر نے دور جزیرت العرب چو بھی باہر کٹ دیتے گئے اور دنیا تے ذلیل ہونے پہ آج تک اللہ اپنا انتقام خود گھدا، مسلمانہ منع کر دیتا کہ تساں انتقام گھڑنے کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے قادر ہیں، تو یہود کو انتقام گھڑنے تھی بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔